بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، جزا ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حاطب سے کیا سیاسی غلطی ہوئی، قرآن نے اس غلطی کے بارے میں کیا کہا، حاطب نے سارہ کو خط کیوں دیا، خط میں کیا لکھا تھا، سارہ نے خط کو کہاں چھپایا۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ یہ گزارشات آپ کی نظر کریں، آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ناظرین اکرام، حاطب بن بلتعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سفیر تھا جو مصر کے بادشاہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس نے رسول خدا کا خط پڑھنے کے بعد حاطب سے کہا، اگر محمد رسول برحق ہیں تو پھر ان لوگوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے جو انہیں اذیت دیتے ہیں، تاکہ وہ سب لوگ ہلاک ہو جائیں۔ حاطب نے جواب میں کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے، پھر انہوں نے ان یہودیوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی جو انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ حاطب کا یہ جواب سن کر مکوکس بہت خوش ہوا اور کہا، تم ایک دانش مند شخص ہو اور ایک دانش مند کی طرف سے یہاں آئے ہو۔ اسی حاطب سے ایک سیاسی غلطی سرزد ہوئی۔ حاطب وہ شخص تھا جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے خاندان کو مکے میں چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کی۔ مشرکین مکہ نے حاطب کے گھر والوں کو یہ کہا کہ وہ حاطب کے نام خط لکھیں تاکہ وہ انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے سے آگاہ کریں۔ حاطب کے گھر والوں نے اپنی جان کے خوف سے اس کے نام خط لکھ کر سارہ نامی عورت کو دیا تاکہ وہ یہ خط حاطب تک پہنچائے۔ سارہ ایک گانا گانے والی عورت تھی جو انتہائی تیز ترار اور شاطر تھی۔ اس نے اشیاء کو چھپانے کی خصوصی تربیت حاصل کی تھی۔ قریش نے اسے اپنا جاسوس بنا کر روانہ کیا۔ وہ گداگر کا روپ دھار کر مدینے میں داخل ہوئی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سارہ ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز تھی۔ اس نے وہ خط حاطب تک پہنچایا، خط کے جواب کا انتظار کیا اور خود بھی اس کوشش میں لگ گئی کہ مسلمانوں کی صورتحال اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے سے آگاہ ہو۔ حاطب نے اس خوف سے کہ مشرکین مکہ اس کے گھر والوں کو اذیت نہ دے، ان کے نام ایک مختصر سا خط لکھا اور انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے سے آگاہ کیا کہ وہ مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس نے خط اور کچھ پیسے سارہ کو دیے کہ وہ یہ خط خفیہ طور پر قریش کے سرداروں تک پہنچائے۔ حاطب سے یہاں ایک بہت بڑی سیاسی غلطی ہوئی۔ اس نے اپنے خاندان والوں کی وجہ سے ایک اہم ترین جنگی راز کو فاش کیا۔ سارہ نے حاطب سے خط لیا اور چھپ کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس واقعے سے آگاہ کیا گیا۔ آپ نے فوراً حضرت علی اور جناب مقداد کو طلب کیا اور ان کی ذمہ داری لگائی کہ وہ سارہ کو تلاش کریں اور اسے گرفتار کر کے اس سے وہ خط لے لیں۔ یہ جلدی سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور سرزمین روضہ خاک پر اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے سامان کی تلاشی لی لیکن انہیں خط نہ ملا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، پیغمبر خدا نے کہا ہے تو پھر خط تمہارے پاس ہے، اس لیے خط ہمارے سپرد کر دو۔ ایک روایت میں ہے حضرت علی علیہ السلام نے اپنی تلوار تان کر فرمایا، میں ہر حال میں خط تم سے لوں گا، خدا کی قسم اگر تم نے وہ خط نہ دیا تو میں تمہاری گردن کو قطع کر دوں گا۔ سارہ نے کہا، اگر ایسا ہے تو اپنا رخ میری طرف سے پھیر لو تاکہ میں وہ خط باہر نکالوں۔ حضرت علی نے اس کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ اس نے خط اپنے بالوں کے اندر لٹ بنا کر چھپایا ہوا تھا۔ اس نے خط نکالا کیونکہ سارہ جانتی تھی کہ اگر حضرت علی کوئی ارادہ کر لیں تو اسے ہر حال میں پورا کرتے ہیں۔
اس نے اپنے سر کے بالوں کی بٹی ہوئی لٹوں کے اندر سے وہ خط نکالا اور حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے وہ خط پیغمبر خدا کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت نے حکم دیا حاطب کو حاضر کیا جائے۔ جب اسے لایا گیا تو آپ نے فرمایا تم نے یہ خط کیوں لکھا؟ اس نے پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں اپنے بال بچوں کو مکہ میں چھوڑ آیا۔ میں نے یہ سوچا اگر میں مشرکین کی اس طرح مدد کروں تو وہ میرے گھر والوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ بس یہی وہ وقت تھا کہ سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ ارشاد رب العزت ہے اے ایمان والو خبردار میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بنانا کہ تم ان کی طرف دوستی کی پیشکش کرو کہ جب انہوں نے اس حق کا انکار کر دیا جو تمہارے پاس آ چکا ہے اور وہ رسول کو اور تم کو صرف اس بات پر نکال رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم واقعاً ہماری راہ میں جہاد اور ہماری رضا کی تلاش میں گھر سے نکلے ہو تو ان سے خفیہ دوستی کس لیے کر رہے ہو جبکہ خدا تمہارے ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے، اور جو بھی تم میں سے ایسا اقدام کرے گا وہ یقیناً سیدھے راستے سے بہک گیا ہے۔ ناظرین اکرام، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔